کیا عبرتناک منظر ہے۔ دنیا اپنی تمام تر رنگینیوں اور حشر سامانیوں کے ساتھ ہمارے ارد گرد موجود ہے، لیکن انسان سے اس سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت چھین لی گئی ہے۔ گزشتہ 2 ماہ سے ایک بے کیف زندگی ہے جس کا فقط ایک مقصد ہے کہ کب اس قید سے رہائی نصیب ہوگی۔ کئی 100 سال کی تگ و دو، محنت اور جستجو سے انسان نے پہیے کی ایجاد سے لے کر ٹیکنالوجی کے بام عروج پر پہنچنے تک فضاؤں میں اڑنے کا خواب پورا کیا، اور آراستہ و پیراستہ ہوائی جہاز آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرنے لگے۔ آج یہی ہوائی جہاز ہمارے سامنے مجسمے بنے کھڑے ہیں جنہیں چھونے کی بھی کوئی ہمت نہیں کرتا۔ کارخانے موجود ہیں، کہیں کہیں ملبوسات بھی تیار کر رہے ہوں گے۔ ہر برانڈ کی بڑی بڑی دکانوں پر پہناوے کی ہر چیز اپنی پہلی والی آب و تاب کے ساتھ سجی سجائی رکھی ہوئی ہے۔ لوگوں کے گھروں میں ہر نئے سال کا فیشن وارڈروبوں میں موجود ہے، لیکن یوں لگتا ہے انہیں پہننے کا مزہ چھین لیا گیا ہے۔ نہ کوئی محفل ہے اور نہ ہی شمع محفل۔ ناصر کاظمی کا نوحہ گونجتا ہے، نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے۔ ناصر کاظمی نے اپنی اس کیفیت کی اگلے مصرعے میں وجہ بتائی تھی کہ وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے۔ لیکن یہاں تو ہر کوئی اسی شہر میں موجود ہے، مگر ایک دوسرے سے اس طرح گریزاں ہے جیسے دوسرا کندھوں پر ملک الموت کو اٹھائے پھر رہا ہو، اور ایسا ہے بھی۔ لباس تو دور کی بات ہے، اب تو لباس برہنگی کی نمائش گاہیں بھی بند ہیں۔ برہنہ ساحل آباد ہیں اور نہ ہی رقص و سرور کے کلب۔ مدتوں ورزشوں، تیراکی اور مناسب خوراک سے جن حسیناؤں نے پیمائشی جسم بنا رکھے تھے کہ مداحوں سے داد وصول کریں، یہ سب عالم عیش و طرب خاموش ہے۔ سان فرانسسکو سے نیو یارک، لندن کے سوہو سے ایمسٹرڈیم اور بینکاک کے پورٹ پونگ سے ممبئی کے باندرا تک اب سر شام وہ رنگ و خوشبو اور غمزہ اشفاق کی آراستگی نظر نہیں آتی۔ اب سر شام وہ رنگ و خوشبو اور غمزہ اشفاق کی آراستگی نظر نہیں آتی۔ بقول فیض ویراہیں میکدہ غم و ساغر اداس ہیں، لیکن فیض کا نوحہ تو کسی کے جانے سے جنم لیتا ہے۔ تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے، لیکن یہاں تو کوئی گیا ہی نہیں، سب ویسے ہی موجود ہیں۔ انسانوں کی حالت ان کواڑوں جیسی ہو چکی ہے جنہیں دیمک چاٹ گئی ہو، اور وہ ہاتھ لگاتے ہی دھڑام سے زمین پر آ گریں گے۔ لگتا ہے انسان نے اپنے لیے جو دنیا آباد کی تھی وہ ایک دم بالکل بے روح ہو گئی ہے، جیسے کسی چابی والے کھلونے کی چابی ختم ہو جائے اور دم سادھے کھڑا ہو جائے۔ اس جدید تہذیب کو بنانے، سنوارنے، سجانے میں کئی 100 سالوں کی محنت صرف ہوئی۔ انسانی دماغ نے صدیوں سوچا اور انسانی جسموں نے مسلسل خون پسینہ ایک کیا، تب کہیں جا کر یہ مصنوعی جہان رنگ و بو آباد ہوا۔ اس دنیا کے صرف عیش و عشرت، تعیش، آرام اور لطف اندوزی کے گرد گھومنے والے کاروبار کا یہی اندازہ کریں جو آج بند پڑا ہے۔ 570 ارب ڈالر کی ہوٹل انڈسٹری ہے، 890 ارب ڈالر کا ایئر لائنز کا کاروبار ہے، 7580 ارب ڈالر کی سیر و سیاحت یعنی ٹورزم کی منڈی ہے، 3400 ارب ڈالرز فوڈ چینز یعنی برگر، پیٹزا، چکن وغیرہ کے کاروبار سے کمایا جاتا ہے۔ یہ ایک وسیع تہذیب کے چند ایک کاروبار ہیں جہاں آج ویرانیوں نے اپنے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کے ظاہری رنگ و روپ سے وابستہ اور زندگی کو پرلطف بنانے کے بے شمار دھندے بند ہو چکے ہیں۔ فیشن انڈسٹری سے لے کر شوبز تک سب ٹھکانے ویران ہیں۔ میڈیا چینل چل رہے ہیں، مگر جب باقی کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے ان کا سانس بھی ٹوٹ جائے گا کہ ان کو پھر کون پالے گا۔ وہ جنہیں قدرت کی طرف سے عطا کردہ تیل کی دولت پر ناز تھا، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی اس دولت کو دنیا کے کعبہ خانے آباد کرنے، عیش و عشرت کے محل سجانے اور ذاتی بادشاہتوں کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا، آج ان کے تیل کی کھپت اس قدر کم ہو چکی ہے کہ اگر وہ مزید تیل نہ بیچیں تو ان کی ریفائنریوں کا خرچہ تک نکالنا مشکل ہو جائے۔ وہ سودی بینکاری کا نظام جسے 1694 میں بینک آف انگلینڈ کے قیام سے لے کر آج تک ایک جعلی کاغذی کرنسی کے نفاذ سے مضبوط کیا گیا تھا، دھڑام سے گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لوگوں کو خوف ہے کہ ایک دن ان کے پاس موجود ڈالرز، یورو یا یوان بے معنی کاغذ ہو کر رہ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جنوری سے لے کر اب تک سونے کی قیمت میں 1400 ڈالر سے 1624 ڈالر تک اضافہ ہو چکا ہے۔ وہ آسمان جس پر روزانہ 2 لاکھ سے زیادہ جہاز اڑا کرتے تھے، اس وقت صرف ضروریات کے لیے 50,000 سے کم روزانہ فلائٹس رہ گئی ہیں۔ چین جو ایک زمانے میں دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیاں خریدنے والا ملک تھا، وہاں گاڑیوں کی خرید و فروخت میں 90% کمی آئی ہے۔ امریکہ میں اس وقت 38 لاکھ لوگوں نے بے روزگاری الاؤنس کا کلیم داخل کیا ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔
پوری دنیا کی جی ڈی پی کی مجموعی شرح نمو 2.5% تک گر گئی ہے، جبکہ جرمنی، جاپان، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے تمام ممالک اس وقت 1% سے بھی کم جی ڈی پی کی شرح نمو پر ہیں، یعنی کاروبار معیشت ختم ہو چکا۔ صدیوں کی محنت سے آراستہ کی گئی مصنوعی تہذیب مغرب کے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، بیکاریوں اریانیوں میخاریوں افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات، چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سرے شام، یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات۔ آج غازہ ہے نہ ساغر و مینا، رنگ ہے نہ خوشبو، لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت یہ خیال کر رہی ہے کہ یہ ایک عارضی سا وقفہ آیا ہے، کچھ دیر بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، انسان عظیم ہے، اس سب پر یہ قابو پا لے گا۔ یہ ہے وہ فریب جو شیطان انسان کے دل میں وسوسے کے طور پر ڈالتا ہے۔ انسان ایسی صورتحال کو اللہ کی جانب سے ایک جھنجھوڑنے اور خواب غفلت سے بیدار کرنے والا عذاب ہی تصور نہیں کرتا، بلکہ حیاتیاتی اور سائنسی بے قاعدگی سمجھتا ہے۔ جب اجتماعی طور پر انسانوں کی یہ حالت ہو تو اللہ انسانوں کو اپنے حرم پاک میں بھی بے خوف اور امن کے ساتھ داخل ہونے سے روک دیتا ہے۔ مسجدیں جہاں سے استغفار کی صدائیں بلند ہونی چاہیے تھیں، ویران ہو جاتی ہیں۔ اس سانحے کے بعد تو انسان کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ اس دنیا کا سب سامان زیست ہے جسے اللہ متاع الغرور یعنی دھوکے کا سامان بتاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کے جنس ہے، آل عمران، اور دنیا بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں، الحدید۔ آج اس دھوکے کے سامان کی حقیقت کس قدر واضح ہو چکی ہے، لیکن شاید انسان کے سنبھلنے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ پوری دنیا 2 حصوں میں بٹ چکی ہے۔ زیادہ لوگ وہ ہیں جو یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ بس چند دن کا وقفہ ہے اور انسان ایک دن اس مشکل کا حل نکال لے گا اور زندگی واپس لوٹ آئے گی، لیکن بہت کم ایسے ہیں جن کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں، جبینیں سجدہ ریز ہیں، شرم ساری چہروں پر سجی ہے، اور التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری کوئی آزمائش بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہم پر سے اپنا یہ عذاب ٹال دے، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس پر قابو پا سکیں، کہ سب تمہاری عطا کرتا توفیق سے ہی ممکن ہے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ ڈرتا ہوں ہمارے اس غرور کی سزا کا عرصہ لمبا نہ ہو جائے۔